सोफे होंगे, खाने पीने के बेहतरीन चीज़ें होंगी, टीवी होगा, रेडियो होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, सहूलत के आराम के नक्शे होंगे। तो अगर वो समझे कि मैं तो बड़ी इज्जत वाला हूँ, देखो आराम ही आराम है मेरे पास, मैं टीवी देखता हूँ, अच्छे खाना खाता हूँ, सोफ़ों पर और बड़े बड़े पलंगों पर सोता हूँ, तो क्या इज्जत ही नहीं। इज्जत तो थी जब तेरा हुक्म मुल्क पर चलता था, तेरा ऑर्डर चलता था। ये राहत के नक्शे, ये इज्जत, तू तो जेल में है। इस तरह इस्लाम की इज्जत, जब इस्लाम का हुक्म चलेगा किसी मुल्क पर तो इस्लाम गालिब होगा, वो इज्जत वाला होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनको एक यूरोप के बादशाह ने एक बहुत शानदार महल बनाकर हदिया करना चाहा, तोहफे में देना चाहा। ईमानी फिरासत थी, इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की इस फिरासत से, उसकी सूझबूझ से, उसकी समझ और अकल से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाया कि हाँ मैं समझता हूँ ये क्या, इनका मंशा क्या है, मकसद क्या है। मकसद ये है कि मुझे ऐश और आराम के नक्शों में डालकर नाकारा बनाना है, जिहाद से हटाना है। देखो जिहाद जो है, जिहाद नाम है अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का। यही वजह है कि जो सूद की हुर्मत की जो आयतें उतरी हैं, वो सूद के बारे में आयतें इब्तिदाई तौर पर जो उतरी हैं वो ग़ज़वा उहद के मौके पर उतरी हैं। यानी कुरान पाक जब मैं पढ़ रहा था, ख्याल आया कि ये अजीब बात है। ग़ज़वा उहद में शकश के असबाब और क्या क्या हुआ वो सारा बयान करते करते सूद की हुर्मत, सूद के बारे में हुक्म आ गया। क्या ताल्लुक़ है, बेजोड़ वज़ाहिर मालूम होता है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला की कोई चीज़ बेजोड़ नहीं होती है। ये था कि जब शकस्त हुई है तो बज़ाहिर असबाब था कि वो 50 तीरंदाज जो मुकर्रर किए थे, और हुजूर ने फरमाया था कि हम जीते या हारे तुम्हें यहीं जमे रहना है, तो वो माल गनीमत के लिए हट गए। और ये भी समझो माल गनीमत अपने ज़ाती नफ़े के लिए नहीं, क्योंकि माल गनीमत जमा होता वो अमीरुल मोमिन के पास, हुजूर के पास आता और हुजूर फिर तकसीम करते। अगर ये ना भी हटते तो हिस्सा नहीं मिल नहीं था। तो अपने ज़ाती लालच में नहीं, बल्कि ये कि चलो अब जंग ख़त्म हो रही है, अब मुसलमानों का जितना फ़ायदा माल गनीमत मिल सकता है मुसलमानों के लिए, तो एक थोड़ा सा लालच जो हिर्स आ जाती है। तो इसकी वजह से, और दूसरी वजह ये कि जितनी जंगें होती हैं वो दुश्मनों की कारस्तानी होती है। ये यहूद मदीने के, देखिए पूरे वो तारीख पढ़े उस ज़माने की आप, मदीने के दो कबीले औस और खजरज, ये बाल बाल जकड़े हुए थे यहूदियों के सूद के कर्जे में, और दूसरे कबाइल भी, अरब के अक्सर कबाइल इनका, और ये चढ़ा कर मुनाफिकीन इनके एजेंट होते थे। आज भी हमारे जो मुनाफिकीन हैं वो यहूद नसारा के एजेंट है। हमारे मुल्कों में मुनाफिक हमेशा यहूदियों का एजेंट रहा है, नसारा का एजेंट रहा है। तो अब जब जंग में शिकस्त हुई तो एक बड़ी वजह यह भी थी, तो उन पर कारी ज़र्ब लगानी थी। कुरान ने जब सूद हराम किया तो यहूदियों की गुलामी से, माशी गुलामी से निकल गए। और आज भी अगर आप सूद अगर ख़त्म कर दें तो आज भी आप इन दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां और वर्ल्ड बैंक, IMF सब की गुलामी से निकल जाओगे आप। तो मारिस कर रहा था कि बाजार बेजोड़ नजर आता है कि ग़ज़वा उहद के वाक़यात कुरान तज़किरा कर रहा है, बीच में सूद, लेकिन नहीं, बड़ी हिकमत है। एक सबक है आइंदा के लिए, मुसलमानों के लिए, कि अगर तुम सूदी निज़ाम में पढ़ोगे तो फिर दुश्मनों का गुलाम बन जाओगे। तो मारिस कर रहा था क्या दीन और इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है। दीन वो है जो दुनिया और आखिरत में कामयाब करे इंसान को। आज के हालात हमारे लिए बाजार तो बहुत ही मायूस कुन है, और ऐसे हालात हैं कि एक इंसान जब गौर करता सोचता कि अब तो कोई फ्यूचर ही नहीं हमारा, इस्लाम का, मुसलमानों का, अब इनकी किस्मत में तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ है ही नहीं, अब ये बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि कुरान की तालीम है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। कुरान कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस जो काफिर ही होता है। ऐसे हालात आप देखें दुनिया में, ऐसे औकात आते हैं कि जब बिल्कुल परेशानी होती है फिर खुदा रहमत भेज देते हैं।
جب یہ صدی شروع ہوئی تھی، ہجری صدی 15ویں، تو ہم لوگ تہوار منانے کے بڑے عادی ہیں، بس تہوار منانے کا شوق ہے ہم لوگوں کو. تو 1 سال پہلے ہم نے تہوار منانا شروع کر دیتے، صدی شروع ہو رہی ہے، مبارک ہے، ہمارے غلبے کی صدی ہے. بھائی کوئی صدی بھی نہ منحوس ہوتی ہے نہ مبارک ہوتی ہے، وہ تو فیصلہ آپ کے اعمال پر ہوتا ہے. جیسے گلاس ہے پانی کا، اب یہ گلاس نہ مبارک ہے نہ منحوس ہے، وہ خالی گلاس ہے. اب اگر اس میں زمزم بھر کر دے سکتے ہیں، آپ شراب بھی بھر کے دے سکتے ہیں، زہر بھی بھر کے دے سکتے ہیں، دودھ بھی بھر کے دے سکتے ہیں، تو اس کا جو مظروف ہے، جو چیز ہوگی اس کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا. اس لیے اسلام میں نحوست کا لفظ ہے ہی نہیں. بہت سارے مذاہب میں ہے. ہاں، ہم نے بھارت میں دیکھا کنڈلی دیکھی جاتی ہے، شادی کے لیے کنڈلی، تاریخ پیدائشی. کیوں؟ کہ نحوست ہے ان کے مذہب میں، کہ کوئی منحوس بھی ہوتا ہے، کوئی اچھا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کتنی لوگ بہویں اس میں جلا دی جاتی ہے زندہ، جن کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے، کیا کیا پریشانی آ جاتی ہے. تو بھائی تم نے کنڈلی دیکھ کر بنا دی، پھر کیوں آئی؟ کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز منحوس نہیں ہے، یہ انسان کا توہم ہے، وہم ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسلام ہر قسم کے وہم کو کاٹنے کے لیے آیا، ختم کرنے کے لیے آیا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، 2-2.5 سال کی عمر تھی، انتقال. بیٹیاں تو آپ کی آخر تک 4 بیٹیاں رہیں، لیکن بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اب بڑے صدمے کی بات تھی، بڑی امیدوں وابستہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں آنکھوں سے. تو آپ نے فرمایا القلب محزون، دل میں رنج اور افسوس ہے، فطری بات ہے. عینان تدمان، آنکھیں بھی آنسو بہائیں گی، لیکن زبان سے وہ نکلے گا جو اللہ کی مرضی کا. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انتقال ہوا تو اس وقت میں، اس دن یا اس کے فوراً بعد سورج گرہن ہو گیا. تو کسی کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے انتقال کر گئے ہیں، اگر ان کی موت پر سورج گرہن نہیں ہوگا تو کس کی موت پر ہوگا؟ یہ آپ نے یہ بات سن لی. کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا کہ چلو ہماری عظمت بڑھ رہی ہے. میں نے تو نہیں کہلوایا، خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا. اور اس سے نقصان کیا تھا؟ ایک عظمت اور ایک بڑائی کہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے کے لیے سورج بھی گرہن ہو گیا. یہ فرق ہوتا نبی میں اور لیڈروں میں. کسی مذہب کا دائی ہوتا، کوئی لیڈر ہوتا، کوئی قائد ہوتا، ریفارمر ہوتا تو خوش ہوتا دلی دل میں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسانی ذہن کی تربیت سب سے بڑی چیز ہے. شخصیت کو اللہ کا نظام ہے، شخصیتوں پر نہیں چلتا، شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اللہ کا نظام، اس کا ضابطہ اور ہے. آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے چاند اور سورج. یہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ الگ ہے. اب یہ بات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں. کوئی لیڈر نہیں کہہ سکتا، کوئی ریفارمر نہیں کہہ سکتا، کوئی مصلح نہیں کہہ سکتا. ہاں، کوئی نبی دوسرا وہ کہہ سکتا تھا. اتنی بڑی بات کہ لوگوں کو توہمات سے نکالا جائے، عظمت صرف اللہ کی رہے. آپ نے فرمایا کسی کے مرنے جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو اللہ کی نشانی ہے. اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام پر بھی ایسے بہت سخت اوقات آئے ہیں. دیکھیے 7ویں صدی ہجری جب شروع ہو رہی تھی، یعنی ہجری صدی کے اعتبار سے، یعنی 13ویں صدی عیسوی، تاتاریوں کی الغار. لیکن تاتاریوں نے جو عالم اسلام پر حملہ کیا تھا، چنگیز خان کی اولاد نے، منگولیا سے نکل کر مغل جنہیں کہا جاتا ہے، ایسا بڑا واقعہ تھا کہ بڑے بڑے مورخین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیں، ابن اسیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. یہ بہت بڑے محدث بھی اور مورخ بھی. کن الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا. وہ لکھتے ہیں کہ
اگر کوئی کہے قسم کھا کر کہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا شدید اتنا سخت حادثہ نہیں آیا تو وہ کہہ سکتا قسم کھا کر. بلکہ یہاں تک لکھا شاید قیامت تک اتنا بڑی مصیبت مسلمانوں پر نہ آئے. یعنی ایسی دہشت ان کی بیٹھ گئی تھی تاتاریوں کی کہ یہ کہا جانے لگتا. ابن کثیر نے یہ الفاظ لکھے ہیں اذا قیل لک ان تتر انہزموا، اگر تمہیں کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا گئے فلا تصدق، کبھی مت ماننا. یعنی ہر بات پاسبل ہو سکتی ہے، ہر بات ممکن ہو سکتی ہے، ہر بات قرین قیاس ہو سکتی ہے، ہر بات دنیا میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس طرح پر دہشت ان کی. مسلمان تو خیر ان کے ضد پر تھے، لیکن یورپ کے مورخین نے جو بہت دور تھے ان سے، ایڈورڈ گبن جس نے بہت بڑا مورخ یورپ کا ہے، رومن امپائر کی زوال کی تاریخ لکھی ہے اس نے، وہ لکھتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تھا وہ کہ سویڈن کے ماہی گیروں نے، مچھلیاں پکڑنے والوں نے رشیا کے ذریعے سے خبر سنی اس تباہی کی جو تاتاریوں نے مچائی تھی ایران میں، ترکستان میں، مصر میں، شام میں، پورا عالم اسلام میں. تو خوف اور دہشت کے مارے وہ سال وہ انگلستان کے ساحل پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں نکلے. اب کہاں سویڈن اور کہاں انگلستان کا ساحل، ہزاروں میل دور، وہ آ کے کہاں ہو رہا ہے؟ یہ تو ایران، ترکستان اور قاہرہ اور ادھر ہو رہا ہے، بغداد ادھر ہو رہا ہے. اور اس زمانے میں اتنی خوف اور دہشت تھی کہ جن کا پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا تھا وہ انگلستان کے ساحل پر نہیں نکلے. آپ کی کیمبرج کا ایک بہت بڑا مورخ، کیمبرج یونیورسٹی کا، جب عہد وسطیٰ کی تاریخ لکھتا ہے تو اسے الفاظ نہیں ملتے اس حادثے کو بیان کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے معلوم ہوتا کہ آسمان نے اپنا آپ کو زمین پر گرا کر سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا. اتنا بڑا واقعہ تاتاریوں کی الغار. اب ایسا واقعہ تھا کہ یعنی عام طور پہ سمجھا جانے لگا، بڑے بڑے اسکالر اور ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ اب اسلام دنیا سے ختم ہو گیا، اسلام کا دن پورا ہوگا، اب دنیا میں اسلام باقی نہیں رہے گا. کیونکہ تاتاریوں کے ضد پر جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، اور کسی کو لڑائی نہیں تھی، کرسچن سے کوئی لڑائی نہیں تھی، بدھسٹوں سے کوئی لڑائی نہیں تھی. اور ایک علاؤالدین خوارزم شاہ جو تھے، ایک مسلمان سلطان، ان کی غلطی سے سارا یہ ہوا تھا. ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، آپ تاریخ میں پڑھیں گے کیا غلطی ہوئی تھی، اور کس طرح پر وہ نکل کر آئے تھے منگولیا سے تاتاری، اور کس طرح چھا گئے تھے. لاکھوں انسانوں کے سر کٹے ہوئے ہیں، ان کے مینارے بن رہے ہیں ہر شہر میں، مسلمانوں کے سر کاٹ کر. ہر مسجد میں ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہے. کتب خانے دریا میں، جاہل جنگلی لوگ تھے، علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے. یعنی دریا دجلہ کا رنگ کالا ہوگا. کتاب اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی اور پریس مشینیں نہیں تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اتنی بڑی تباہی، اتنا کہ معلوم ہوتا کہ عالم اسلام کبھی بھی اٹھ نہیں سکے گا. ایسی تباہی. ایک یہاں کا مورخ لکھتا ہے انگلستان کا، برطانیہ کا، کہ چینی کرتب والے جو گزشتہ تماشے پردے پر عکس کے ذریعے تھے، روشنی اور عکس کے ذریعے سے دکھایا کرتے تھے، یعنی آج سے 70-80 سال پہلے، تو وہ کچھ تماشے ایسے ہوتے تھے کہ جیسے گھوڑے ہیں، ان کے گھوڑوں کی دم کے ساتھ کچھ بوڑھے فقیر یا ضعیف بوڑھے لوگوں کی گردن بندھی ہوئی ہے یا داڑھی بندھی ہوئی ہے اور وہ کھینچتے پھر رہے ہیں اس کو، یہ تماشے دکھاتے تھے. تو اس سے انداز ہوتا تاتاریوں نے مسلمان کتنا ذلیل کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ہوگا. اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا واقعہ تاتاریوں کی الغار کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے ایمان نہیں کھویا تھا. حکومت کھوئی تھی، حکومت کھو جائے 10 مرتبہ کھو سکتے ہیں، 10 مرتبہ واپس آ سکتی ہے. ایمان اگر چلے گا تو ہمت نہیں کھولی، ہمت ہار جائے تو پھر آدمی ہمت دوبارہ نہیں ملے گی. اللہ پر ایمان نہیں کھویا تھا، روحانیت نہیں، ہمت نہیں کھوئی تھی. یہاں کا بہت بڑا اسکالر جو علامہ اقبال کا استاد بھی رہا ہے، پروفیسر آرنلڈ،
प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, उसने किताब लिखी दावत